حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں کناروں پر دو فرشتے آواز دیتے ہیں، وہ جنوں اور انسانوں کے سوا ساری مخلوق کو اپنی آواز سناتے ہیں، لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، جو مال تھوڑا اور کافی ہو وہ اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5218۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگو بے شک دنیا حاضر مال ہے، ہر نیک اور فاجر اس سے کھاتا ہے، آخرت اٹل حقیقت اور سچا وعدہ ہے، عادل قادر بادشاہ اس وقت فیصلہ فرمائے گا، وہ اس حق کو ثابت کر دے گا اور باطل کو ناپید کر دے گا، آخرت کے طلبگار بنو، دنیا کے طلبگار نہ بنو، بے شک ہر بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5217۔ اور امام بہقی نے شعب الایمان میں اسے حسن سے مرسل روایت کیا ہے، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5213۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، سن لو دنیا ایک حاضر مال ہے، نیک بھی اس سے کھاتا ہے اور فاجر بھی، سن لو آخرت ایک اٹل حقیقت ہے، اس وقت قادر مطلق بادشاہ نیک و فاجر کے درمیان فیصلہ کرے گا، سن لو خیر مکمل طور پر جنت میں ہے اور سن لو شر مکمل طور پر جہنم میں ہے، اور سن لو عمل کرتے رہو، تم اللہ کی طرف سے وقوع شر کے خوف سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تمہیں تمہارے اعمال پر پیش کیا جائے گا، جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5216۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے متعلق خواہش نفس اور طول آرزو کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے، کیونکہ خواہش نفس حق سے روکتی ہے جبکہ طول آرزو آخرت بلا دیتی ہے، اور یہ دنیا غیر محسوس طریقے سے چلی جا رہی ہے جبکہ آخرت اسی طرح چلی آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں، تم دنیا کے طلبگار نہ بنو، عمل کرتے رہو، کیونکہ آج تم دار عمل میں ہو اور کوئی حساب نہیں، اور کل دار آخرت میں ہوگے اور کوئی عمل نہیں ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5214۔ مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھے میرے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ہر روز 1000 نیکیاں کمائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے پوچھا، ہم میں سے کوئی شخص 1000 نیکیاں کس طرح کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 100 بار سبحان اللہ کہے، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6852۔